فاطمہ نے وضو مکمل کیا، عشاء کی نماز ادا کی اور مصحف شریف لے کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ اب یہ عمل اس کی زندگی کا ایک مستقل اور باقاعدہ جز بن چکا تھا۔ وہ روزانہ رات گئے تک کلام پاک کی تلاوت میں مگن رہتی تھی، جس سے اسے بے پناہ راحت اور طمانینت محسوس ہوتی اور یوں لگتا جیسے تمام پریشانیاں دھیرے دھیرے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ تلاوت کرتے کرتے ہی نیند کا غلبہ ہوتا اور وہ چین کی نیند سو جاتی۔ اس نئی باقاعدگی پر امی بہت خوش تھیں اور فخر سے کہتی تھیں، فاطمہ بیٹا، تو کتنی خوش نصیب ہے کہ اللہ نے تجھے اپنے کلام کی توفیق دی۔ میں ان کی بات پر صرف ہلکا سا مسکرا دیتی، کیونکہ میں امی کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ کن غیر معمولی اور خوفناک حالات نے مجھے اس پاکیزہ راستے کی طرف کھینچا تھا۔ ابھی میں نے کچھ ہی دیر تلاوت کی تھی کہ اچانک میرے ہاتھ کی پشت پر کوئی چیز آ کر گری۔ میں نے چونک کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں سرخ رنگ کے خون کے قطرے تھے۔ اس ہولناک منظر نے گویا میری جان نکال دی ہو۔ میں نے فوراً اپنا ماتھا چھو کر دیکھا، مگر خون رسنے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ نگاہیں بے ساختہ چھت کی طرف اٹھیں، لیکن وہاں بھی کوئی ایسی چیز نہ تھی جہاں سے یہ خون ٹپک سکتا۔ شدید گھبراہٹ کے عالم میں نے فوراً قرآن پاک بند کیا اور ہاتھ دھونے کے لیے تیزی سے بیسن کی طرف لپکی۔ میرے دل پر خوف کا غلبہ تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ قطرے کہاں سے آئے، لیکن ان چند قطروں نے میرے پورے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ خوف کی لہریں میرے اندر پھیلتی جا رہی تھیں جب میں پانی سے اپنے ہاتھ کو رگڑ رگڑ کر دھو رہی تھی۔ ہاتھ پر پڑے خون کے قطروں کا جھٹکا اتنا شدید تھا کہ پچھلے چند دنوں کے ہولناک واقعات یکے بعد دیگرے میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ میں مزید پریشانی میں مبتلا ہو کر سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھی رہی۔ میرے لیے یہ یقین کرنا دشوار تھا کہ یہ سب کچھ حقیقت میں میرے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ میرا نام فاطمہ ہے اور میرا تعلق ایک متوسط مگر خوشحال گھرانے سے ہے۔ میں ایک نوجوان اور حسین لڑکی ہوں اور دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق میرا پہناوا بھی جدید ہے۔ میں کالج کی طالبہ ہوں اور ایک کامیاب ڈاکٹر بننے کا خواب میری آنکھوں میں بسا ہے۔ اس خواب کی تکمیل کے لیے میں ہمیشہ سے محنت اور لگن سے پڑھائی کرتی رہی ہوں۔ گھر میں میرے 2 بڑے بھائی ہیں، احمد اور علی، اور میں ان دونوں کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بہن ہوں۔ ابا کے انتقال کے بعد سے امی نے گھر کی مکمل ذمہ داری سنبھال رکھی ہے، جبکہ بھائی اچھی نوکریاں کر رہے ہیں۔ آج کل امی ان کی شادیوں کے لیے بہت فکر مند ہیں اور اسی مقصد کے تحت رشتے دیکھنے اور کروانے والیوں کو گھر بلانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، مگر ابھی تک کسی بھائی کی بات طے نہیں ہو پائی تھی۔ ہمیں اس نئے علاقے میں منتقل ہوئے بمشکل 1 ماہ ہی ہوا تھا۔ ہم پہلے ایک چھوٹے سے محلے میں تنگ گھر میں رہتے تھے، جسے امی نے بھائیوں کے رشتوں کی راہ میں رکاوٹ سمجھا۔ چونکہ آج کل لڑکی والوں کے مطالبات بھی بڑھتے جا رہے تھے، اسی لیے امی نے گھر بدلنے کا فیصلہ کیا۔ یہ نیا گھر گلشن نوید کالونی میں تھا، جو شہر سے تھوڑا ہٹ کر واقع ہے، اور اس کے ارد گرد رہائش ابھی کم تھی۔ یہ علاقہ پچھلے کچھ سالوں میں کھیتوں سے تیزی سے رہائشی کالونیوں میں تبدیل ہوا تھا۔ ہم نے اپنا پرانا گھر اچھے داموں فروخت کر کے یہ گھر کرائے پر لے لیا تھا۔ امی کا منصوبہ تھا کہ اگر ہم یہاں کامیاب سیٹل ہو گئے تو آس پاس کا کوئی گھر خرید لیں گے۔ میرے بھائی امی کے فرما بردار تھے اور میں بھی لاڈلی ہونے کے باوجود ان کی ہر بات مانتی تھی، البتہ کبھی کبھار ضد کر لیتی تھی۔ میری یہ ضد کالج میں ظاہر ہوتی، جہاں امیر گھرانوں کی لڑکیاں پڑھتی تھیں۔ ان کے معیار کے ساتھ قدم ملانے کے لیے میں امی سے ضد کر کے ماڈرن لباس پہنتی اور دوپٹہ محض گلے میں ایک سکارف کی طرح جھولتا۔ کالج میں نے اپنا تاثر ایک امیر گھرانے کی لڑکی کے طور پر قائم رکھا ہوا تھا اور اپنی اصل حیثیت کسی پر ظاہر نہیں کی تھی، کیونکہ ان کے مقابلے میں ہمیں خود کو غریب محسوس ہوتا تھا اور یہ احساس مجھے ہمیشہ کچوکے لگاتا تھا۔ کالج میں ایک فیشن شو کا انعقاد ہوا اور امیر لڑکیوں نے مہنگے برانڈز کے کپڑے اور جیولری پہن کر اپنی حیثیت کا کھلے عام اظہار کیا۔ میں بھی اپنا امیج برقرار رکھنے کے لیے ایک مقامی دکان سے خاصی رقم خرچ کر کے ایک مشہور ڈیزائنر گھڑی کی نقل خرید کر لائی تھی۔ وہ گھڑی بالکل اصلی لگتی تھی اور مجھے یقین تھا کہ کوئی میری فریب کاری کو پکڑ نہیں پائے گا۔ جب میں اسے پہن کر وہاں پہنچی تو میری دوستوں نے تعریفیں کی۔ میں اپنے جھوٹے فخر میں مبتلا تھی جب اچانک عائشہ، ایک نہایت امیر اور مغرور لڑکی، میرے قریب آئی۔ وہ مجھے پہلے ہی ناپسند کرتی تھی اور شاید میری بڑھتی ہوئی مقبولیت سے جلتی تھی۔ عائشہ نے بڑے تعلیمی انداز میں میری گھڑی کو دیکھا، ایک لمحے کے لیے مسکرائی اور پھر سارے مجمع میں سنائی دینے والی آواز میں کہا، فاطمہ، تم نے یہ گھڑی تو اچھی پہنی ہے، مگر یہ ریپلیکا اتنی بری کوالٹی کی کیوں ہے؟ اس کا ڈائل دیکھو، کون سی کمپنی ایسا میلا فنش دے گی؟ اس کے جملوں نے میرے دل کو چھلنی کر دیا۔
سب کی نگاہیں ایک دم مجھ پر ٹک گئیں اور ان کی ہمدردی سے زیادہ طنز بھری مسکراہٹیں مجھے صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ میرے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور مجھے لگا جیسے کسی نے میری ساری عزت تار تار کر دی ہو۔ وہ جھوٹ کا بوجھ جس کو میں نے سالوں تک اٹھایا تھا ایک لمحے میں زمین پر آ گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ میں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، فوراً اپنی فائل سینے سے لگائی اور تقریباً بھاگتے ہوئے کالج سے باہر نکل آئی۔ اس دن کی ذلت، اس بے عزتی کے احساس نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہی وہ نفسیاتی ٹوٹ پھوٹ تھی جب ہم نئے گھر میں منتقل ہو رہے تھے، اور شاید اسی کرب نے میرے وجود کو کسی اندیکھی آسیب زدہ طاقت کے لیے ایک آسان ہدف بنا دیا تھا۔ ہمیں یہاں پر اس گھر میں آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اس گھر میں جس دن سے آئی تھی یہاں پر تو میرا دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں کسی انجانی جگہ پر آ گئی ہوں، جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہوں۔ مجھے یہ گھر اپنا نہیں لگتا تھا۔ 1 مہینہ ہونے کے باوجود مجھے یہ گھر پرائے پن کا احساس دلاتا تھا۔ کوشش کے باوجود بھی میں یہاں پر ایڈجسٹ نہیں ہو سکی تھی اور اسی لیے میں شدید بیزار ہو چکی تھی۔ میرا مزاج بہت چڑچڑا ہو گیا تھا اور میں روز ہی امی سے یہ کہتی تھی کہ آخر یہاں پر آنے کی کیا ضرورت تھی، مجھے یہ گھر بالکل اچھا نہیں لگا، جبکہ امی کو تو یہ گھر بہت پسند تھا۔ کھلے کھلے بڑے کمرے اور اس کے علاوہ ماڈرن طرز کا بنا ہوا یہ گھر امی کے دل کو بھا گیا تھا، اسی لیے امی نے اسے کرائے پر لینے میں دیر نہیں کی تھی۔ جبکہ میں جب اس گھر کو دیکھنے کے لیے آئی تھی مجھے بھی یہ گھر اچھا لگا تھا، لیکن یہاں پر آنے کے بعد ایک دن بھی میرا دل یہاں پر نہیں لگا۔ جس دن سے میں یہاں آئی تھی میرا سر درد کرتا رہتا تھا۔ میں پڑھنے بیٹھتی تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا، ایسا لگتا جیسے پڑھنے کو دل ہی نہیں کر رہا۔ میری پڑھائی متاثر ہونے لگ گئی تھی اور مجھ سے زیادہ دیر بیٹھ کر پڑھا نہیں جاتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہی مجھے نیند آنے لگتی تھی اور میں وہیں کتابوں میں سر رکھ کے سو جاتی تھی۔ جب میں ہڑبڑا کر اٹھتی تو یا تو وقت بہت ہو چکا ہوتا یا میں ان کتابوں کو بیزاری سے دیکھ کر ایک طرف رکھ دیتی۔ نہ جانے میرے اوپر یہ کیفیت کیوں طاری ہو گئی تھی، حالانکہ وہ گھر بھی اتنا پیارا نہیں تھا جہاں پر ہم اتنا عرصہ گزار کر آئے تھے، لیکن مجھے وہاں پر اچھا تو لگتا تھا اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کہیں اور جا کر میں اس طرح اس گھر سے اداس ہو جاؤں گی۔ یہی وجہ تھی کہ آج کل میں اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی اور پڑھائی میں اپنا دل لگانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ مجھے ڈاکٹر بننا تھا اور اگر اب میرا میرٹ نہ بنتا تو پھر مجھے دوبارہ نئے سرے سے محنت کر کے پیپرز دینے پڑتے اور میں اپنا سال ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن نہ جانے کیا بات تھی، یہاں پر آ کر مجھ سے پڑھا ہی نہیں جا رہا تھا اور مجھے اس بات کی جھنجھلاہٹ ہونا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ 2 ماہ کے بعد میرے پیپرز تھے اور ان پیپروں کے سر پر ہی میرا میڈیکل میں ایڈمیشن ہونا تھا، اور اب اگر میرے پیپر اچھے نہ ہوتے تو پھر میرے لیے بہت مشکل ہو جاتی۔ امی مجھے روز دودھ میں بادام گھوٹ کر دیتی تاکہ میرا دماغ تیز ہو۔ وہ بھی آج کل دیکھ رہی تھی کہ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھ سے پڑھائی نہیں کی جا رہی ہے، اسی لیے امی مختلف ٹوٹکے آزمانے لگیں۔ وہ کبھی مجھے کہتی کہ لگتا ہے تجھے نظر لگ گئی ہے جس کی وجہ سے تو پڑھ نہیں پا رہی، پھر وہ دوپٹہ اوڑھ کر میرے اوپر نہ جانے کون کون سی آیات پڑھ کر دم کرتی رہتی، جبکہ میں امی کی باتیں ہنس کر ٹال دیتی تھی اور انہیں کہتی ایسا کچھ بھی نہیں ہے امی، یہ نظر وزر کچھ نہیں ہوتی، بس ویسے ہی نہ جانے کیوں میرا دل پڑھائی سے اٹھ گیا ہے۔ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں تب سے تو بالکل ہی پڑھا نہیں جا رہا۔ میں بے بسی سے امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی تو امی ایک دم ہول کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیتی اور کہتی فاطمہ، میں نے تو تجھ سے بہت امیدیں لگائی ہیں، تیرے دونوں بھائی بھی پڑھے لکھے ہیں اور اچھی نوکریاں کر رہے ہیں، پھر اگر تو بھی پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جائے گی تو سوچ کتنا اچھا ہوگا، تیرا رشتہ بھی اچھی جگہ ہو جائے گا اور تو ڈاکٹرنی بن کر جب ہسپتال میں گھومے گی اور مریضوں کو چیک کرے گی تو کتنا اچھا لگے گا۔ امی مجھے مستقبل کے سہانے خواب دکھا کر پڑھائی کرنے پر اکساتی، لیکن نہ جانے کیا وجہ تھی مجھ سے پڑھا ہی نہیں جا رہا تھا اور یہ بات میرے اندر غم اور غصہ پیدا کر رہی تھی۔ اور پھر یہاں پر آنے کے ٹھیک 25 دن کے بعد میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس نے مجھے خوفزدہ کر کے رکھ دیا تھا۔ میں معمول کے مطابق کالج جانے کے لیے اٹھی تھی اور تیار ہونے لگی تھی۔ امی ناشتے کے لیے آوازیں دے رہی تھی اور میری نظریں گھڑی پر تھیں۔ مجھے دیر ہو رہی تھی، ویگن والے کے آنے میں صرف 10 منٹ باقی تھے اور ان 10 منٹ کے اندر اندر مجھے اپنے سارے کام نپٹانے تھے۔ لیکن جیسے ہی میں اپنے بال باندھنے کے لیے شیشے کے آگے آ کر کھڑی ہوئی تو وہاں پر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی اور بے ساختہ ایک زوردار چیخ میرے منہ سے بلند ہوئی۔ اسی اثنا میں اس آئینے میں میرا جو چہرہ نظر آ رہا تھا اس کے ایک طرف خون بہہ رہا تھا، ماتھے سے بہتا ہوا وہ خون گریبان تک آ رہا تھا۔
میں نے بے ساختہ اپنے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو مجھے وہاں پر کچھ محسوس نہیں ہوا، لیکن شیشے کے اندر میرا چہرہ خون آلود تھا اور وہ خون میرے گریبان کے اندر جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے بے ساختہ ایک چیخ ماری۔ چیخ کی آواز سن کر امی بھاگی چلی آئیں اور پوچھنے لگیں، فاطمہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ امی کا حواس باختہ چہرہ دیکھ کر میں نے بڑی مشکلوں سے خود کو سنبھالا اور اپنے منہ پر ایسے ہاتھ پھیرا جیسے اس خون کو صاف کر دینا چاہتی ہوں، مٹا دینا چاہتی ہوں، اور پھر امی کی طرف دیکھ کر نام میں سر ہلایا اور کہا، نہیں امی کچھ نہیں، بس مجھے وہ سامنے چھپ کر ہی نظر آ گئی تھی، اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے عجیب بوکھلائے ہوئے انداز میں الفاظ توڑ توڑ کر ادا کیے۔ امی چند لمحے کھڑی مجھے دیکھتی رہیں، پھر کہنے لگیں، تو بھی نا فاطمہ، کسی دن میری جان نکال کر دم لے گی۔ تجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ میرا دل کتنا تھوڑا ہے، میں فوراً گھبرا جاتی ہوں۔ تیری چیخ سننے کے بعد اس وقت سے میرے دل کی دھڑکن تیز ہوئی پڑی ہے۔ امی کا انداز واقعی بہت گھبرایا ہوا تھا اور میں جانتی تھی ابا کے انتقال کے بعد امی کی حالت بہت جلدی ایسی ہو جاتی ہے، وہ بہت جلدی گھبرانے لگتی ہیں اور ٹینشن کی وجہ سے ان کا بی پی ہائی اور دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ لیکن اب میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا میں اس کی وجہ سے بے ساختہ چیخ اٹھی تھی۔ امی کو حوصلہ اور ہمت دیتے ہوئے ویگن کے ہارن پر میں فوراً باہر لپکی اور ویگن میں بیٹھ گئی۔ میرا دل اس وقت بھی تیز تیز دھڑک رہا تھا، اور سچ تو یہ تھا کہ آنکھوں کے آگے ابھی بھی وہی خوفناک منظر پھیلا ہوا تھا جو اس وقت بھی مجھے جھرجھری لینے پر مجبور کر رہا تھا۔ بار بار بے ساختہ میں اپنے ماتھے کو ہاتھ لگاتی اور لاشعوری طور پر یہ محسوس کرنے کی کوشش کرتی کہ کہیں میرے منہ کے اوپر خون تو نہیں لگا ہا، کہیں وہ خون گریبان تو نہیں آ رہا۔ نہ جانے یہ کیسا خوف تھا، یہ کیسا عمل تھا جو مجھے اتنا خوف زدہ کر رہا تھا۔ کالج میں بھی سارا دن میرا بہت بیزاری سے گزرا تھا، ایک بھی لفظ کی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی اور نہ ہی میں اپنے نوٹس بنا سکی تھی۔ سارا دن ایسے ہی خالی دماغ لیے بیٹھی رہی۔ آنکھوں کے سامنے اس منظر کا بار بار آنا مجھے مزید کوفت زدہ کر دیتا تھا اور میں ایک دم جھرجھری لینے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ گھر واپس آئی تو سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ فوراً اپنے لیے چائے بنا کر میں کمرے میں چلی آئی، لیکن کمرے میں آتے ہی جیسے ہی نگاہیں آئینے کی طرف اٹھیں تو پھر سے مجھے ویسا ہی منظر دوبارہ دکھائی دیا، لیکن اب کی بار میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹ لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ امی خود کو سنبھال نہیں پائیں گی، اور اگر امی کو کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ تاہم خوف سے پھیلی ہوئی آنکھیں اور زرد چہرہ لیے میں باہر امی کے پاس ہی چلی آئی۔ امی نے میرے چہرے پر ہوائیاں اڑتے دیکھیں تو پوچھنے لگیں، فاطمہ کیا ہوا ہے بیٹا؟ میں دیکھ رہی ہوں صبح سے تو کچھ پریشان سی ہے، تیرے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں، کوئی بات ہے تو مجھے بتا، میں تیری ماں ہوں، تیری دوست کی طرح ہوں، مجھے نہیں بتائے گی تو کسے بتائے گی؟ امی نے مجھے محبت سے سمجھاتے ہوئے کہا تو میں امی کی خاطر زبردستی مسکرا دی اور امی سے کہنے لگی، کچھ نہیں امی، بس مجھے پڑھائی کی ٹینشن ہے، آپ کو معلوم ہے آج کل مجھ سے اتنی پڑھائی نہیں ہو رہی، یہ سر کا درد مستقل مجھے چمٹ گیا ہے اور میں اس درد کے ہاتھوں بے بس ہوتی جا رہی ہوں، سمجھ نہیں آ رہی کیسے اپنی پڑھائی کروں، امتحان سر پر ہیں اور مجھ سے کچھ پڑھا نہیں جا رہا۔ میں نے بے بسی سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تو امی کہنے لگی، فاطمہ فکر نہ کر، تو پڑھائی کی زیادہ ٹینشن لیتی ہے نا، اسی وجہ سے تجھے یہ سر درد لگ گیا ہے۔ میں ایسا کرتی ہوں تجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں اور تیری نظر چیک کروا لیتی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری نظر کم ہو گئی ہو پڑھ پڑھ کر، ویسے ہی دماغ خشک ہو جاتا ہے، ڈاکٹر تجھے دوا دے دے گا تو فرق پڑ جائے گا، یا پھر اینک لگا لے گی تو فرق پڑ جائے گا۔ امی نے مجھے کہا تو میں چونک گئی، اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں کیا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نظر کی وجہ سے ہی مجھے یہ سر درد لگا ہو۔ میں نے فوراً حامی بھر لی اور امی سے کہا، ٹھیک ہے امی، کل ہی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں اور نظر چیک کروا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہوں، نظر کی وجہ سے ہی مجھے یہ سر درد لگا ہو۔ امی کی بات پر میں مطمئن ہوتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ پڑھنے کو دل نہیں کر رہا تھا، اسی لیے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں اور کچھ دیر کے بعد ہی نیند کی وادی میں اتر گئی۔ اگلے دن کالج سے واپس آنے کے بعد امی مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے میری نظر کا اچھی طرح معائنہ کیا اور کہا کہ نظر تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر سر درد ہے تو کچھ دنوں کے لیے وقتی طور پر اینک لگا لیں۔ اینک لگا کر پڑھا کریں گی تو آنکھوں پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا، جس کی وجہ سے آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی اور سر درد بھی نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر کی تجویز میرے دل کو لگی اور میں نے اسے کہا، ٹھیک ہے آپ میری اینک بھی بنوا دیں، میں آج ہی لے جاتی ہوں کیونکہ مجھے امتحان کی تیاری کرنی ہے
اور مجھ سے اس طرح پڑھا نہیں جاتا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ یوں میں اینک بنوا کر گھر لے آئی۔ اب میں کافی مطمئن تھی۔ چائے کا ایک کپ بنا کر پڑھنے کے ارادے سے میں بیٹھ گئی۔ اینک لگا کر کتابیں کھول لیں، لیکن پھر 2 صفحے ہی پڑھے تھے کہ سر درد شدت سے ہونے لگا۔ پھر سے اس درد کی شدت میں اضافہ ہو گیا اور میں اس درد کو برداشت کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن درد اتنا تھا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا جا رہا تھا۔ آخر کار میں نے کتابیں بند کر کے رکھیں، اینک اتاری اور لیٹ گئی۔ بے بسی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا وجہ ہے، کیوں میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، کیوں میں پڑھ نہیں پا رہی۔ اب پڑھائی سے میرا دل اچاٹ ہوتا جا رہا تھا۔ میں جو ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، کتابوں کی طرف منہ بھی نہیں کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں پڑھائی سے ہی بددل ہو چکی ہوں۔ امی مجھے بہت سمجھاتیں، پڑھنے کے فائدے بتاتیں، میرے خواب مجھے یاد دلاتیں، لیکن میں خالی خالی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتی رہ جاتی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ میں کس طرح خود کو پڑھائی کی طرف راغب کروں۔ میرا دماغ بالکل کام کرنا چھوڑ چکا تھا اور میں جیسے خود میں ہی سمٹتی جا رہی تھی۔ میں بالکل خاموش ہوتی جا رہی تھی۔ امی حالانکہ مجھے بہت سمجھاتی، لیکن میرا دل کچھ بھی کرنے کو نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ امی مجھے طرح طرح کے حربے آزما کر کمرے سے باہر نکالنے کی کوشش کرتی، میرا دل بہلانے کی کوشش کرتی، لیکن میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں کمرے سے باہر نکلوں یا کالج جاؤں۔ نہ جانے مجھے کیا ہوتا جا رہا تھا۔ میں بس اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ نہ میرا کسی دوست سے بات کرنے کو دل کرتا اور نہ ہی کوئی کتاب کھولنے کو۔ اس دن صبح سے ہی موسم بڑا اچھا تھا۔ آج میری طبیعت بھی کافی بہتر تھی، اسی لیے اپنی کتابوں کے اوپر پڑی ہوئی گرد کو جھاڑ کر میں اپنی کتابیں لے کر بیٹھ گئی۔ میں محبت سے ان کتابوں پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگی۔ کبھی ان کتابوں سے مجھے بہت محبت تھی۔ انہیں پڑھ کر میں اپنی مستقبل کے سہانے خواب دیکھا کرتی تھی، لیکن اب جب سے ان کتابوں سے میرا دل اچاٹ ہوا تھا، تب سے میں ان کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ لیکن آج نہ جانے کیا ہوا، میں کتابیں کھول کر بیٹھ گئی اور یوں ہی ان کے صفحات الٹ پلٹ کرنے لگی۔ ایک صفحے پر میری نظر ٹھہر سی گئی۔ اس صفحے پر مجھے کسی مرد کا چہرہ بنا ہوا دکھائی دیا۔ پھر ایک دم اس چہرے پر ویسے ہی خون نکلنے لگا جیسے اس دن شیشے میں سے میرے چہرے پر سے نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کتاب پر بنا ہوا کسی مرد کا چہرہ اور اس چہرے سے رستا ہوا خون مجھے خوفزدہ کر دینے کے لیے کافی تھا۔ میں نے ایک دم کتاب دور پھینک دی، لیکن دور پھینکنے کے باوجود مجھے وہ منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں زور زور سے چلانے لگی، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ اتنے میں امی اندر بھاگی آئیں۔ ان کے پیچھے میرا چھوٹا بھائی علی بھی تھا۔ انہوں نے یوں مجھے چلاتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگیں، فاطمہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ تو کیوں اتنا چلا رہی ہے؟ کیا بات ہے؟ امی کی گھبراہٹ کو میں نے محسوس کیا اور امی کے ساتھ لگ گئی۔ امی امی وہ دیکھو وہاں پر اس کتاب میں نے خوفزدہ انداز میں اس کتاب کی طرف اشارہ کیا تو امی کہنے لگی، کیا ہے وہاں پر؟ میں نے بدستور اسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، وہاں پر خون ہے۔ میری بات پر میرا بھائی علی ناسمجھی سے اس کتاب کو اٹھانے لگا۔ اس نے ساری کتاب کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور کہنے لگا، یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے چھوٹی، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ یقیناً تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہے۔ بھائی کی بات سن کر میں حیرت میں گھر گئی اور آگے بڑھ کر خوفزدہ انداز میں اس کتاب کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کتاب پر واقعی اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ مجھے کچھ دیر پہلے کا وہ منظر صاف یاد تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی بھی میری نگاہوں کے سامنے ہو۔ لیکن بھائی کے کہنے کے مطابق اس کتاب میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ امی مجھے کتنی ہی دیر اپنے سینے سے لگائے بیٹھی رہیں اور میرے اوپر مختلف آیات پڑھ کر دم کرتی رہیں۔ نہ جانے مجھے کیا ہوتا جا رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور میں پریشان ہوتی رہی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری زندگی میں یہ کس طرح کے مسائل نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد میں کتنے ہی دن خوفزدہ رہی تھی۔ میں نے اپنے کمرے سے شیشے کو بھی نکلوا دیا اور ان کتابوں کو بھی نکلوا دیا تھا، لیکن پھر بھی میرے اندر سے خوف کم نہیں ہوا تھا۔ میں ساری رات جاگ کر گزار دیتی تھی۔ ایک رات اسی طرح میں جاگ رہی تھی جب فجر کے وقت اذان کی آواز آئی۔ وہ آواز سن کر میرے دل کو ایک سکون سا محسوس ہوا اور پھر نہ جانے میں کس کیفیت میں اٹھی اور وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی۔ میں نے آج سے پہلے کبھی اتنے سکون اور اطمینان سے نماز ادا نہیں کی تھی۔ کبھی آج سے پہلے میں نے اتنی محبت سے سجدہ نہیں کیا تھا۔ اس وقت میرے دل کی کیفیت ہی عجیب تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد مجھے اتنا سکون نصیب ہوا کہ میں حیران رہ گئی۔ پھر میں قرآن پاک کھول کر بیٹھ گئی۔
جیسے جیسے میں قرآن پاک پڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے میرے دل کی کیفیت بدلتی جا رہی تھی اور مجھے کافی سکون نصیب ہونے لگا تھا۔ قرآن پاک پڑھنے کے بعد میں سکون سے لیٹ گئی اور پھر نہ جانے نیند کب مجھ پر مہربان ہوئی، مجھے اس کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ آج کافی دنوں کے بعد میں بڑے سکون سے سوئی تھی، اسی لیے کافی دیر تک سوئی رہی اور امی نے بھی مجھے جگانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ ان کے خیال میں نہ جانے کب سوئی ہے اور کتنے دنوں کے بعد اس طرح سوئی ہے، اسی لیے انہوں نے بھی مجھے نہیں جگایا۔ جب میں اپنی پوری نیند کر کے اٹھی تو آج میں بہت فریش اور تازہ تھی۔ امی کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں بھی کیں اور ڈٹ کر ناشتہ بھی کیا۔ نہ جانے آج دل اتنا مطمئن کیوں تھا۔ اسی اثنا میں ظہر کی اذان کی آواز آئی تو میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ نماز ادا کرنے کے لیے وضو کیا تو امی حیرت سے پوچھنے لگیں، فاطمہ بیٹا تو نماز پڑھنے جا رہی ہے؟ امی کی حیرانی پر مجھے ایک دم شرمندگی نے گھیر لیا۔ جب میں بالکل صحت مند تھی تب تو مجھے کبھی نماز کا خیال ہی نہیں آیا تھا، لیکن اب آج کل میں نماز ادا کر رہی تھی۔ میں نے شرمندگی سے امی سے کہا، ہاں امی نماز ادا کرنے جا رہی ہوں۔ صبح بھی نماز پڑھی تھی تو بہت سکون بھری نیند آئی تھی۔ میں یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی اور نماز ادا کرنے لگی۔ اب میری کوشش ہوتی تھی کہ جیسے ہی اذان کی آواز سنوں تو نماز ادا کرنے لگوں، اس سے مجھے کافی سکون ملتا تھا۔ رات کے وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے سونے لگی تھی۔ اس تلاوت کی وجہ سے مجھے بڑی سکون بھری نیند آتی تھی۔ آج بھی میں معمول کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی کہ اچانک میرے ہاتھ کی پشت پر کچھ گرا، اور جب میں نے چونک کر دیکھا تو وہ لال رنگ کے خون کے قطرے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ ایک دم اپنے ماتھے پر ہاتھ کیا تو وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ چھت سے بھی ایسا کچھ نہیں ٹپک رہا تھا، لیکن ان خون کے قطروں نے میرے دل کو دہلا کر رکھ دیا تھا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو کر رہ گئے تھے۔ میں انتہائی خوف زدہ ہو گئی تھی اور اسی خوف کے عالم میں میں نے چلانا شروع کر دیا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، میں چلاتے چلاتے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ پھر نہ جانے مجھے کب ہوش آیا، لیکن جب ہوش آیا تو امی اور میرے دونوں بھائی میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں پر شدید پریشانی تھی۔ میں اس وقت اپنے بستر پر موجود تھی۔ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو امی نے بے ساختہ لیٹنے کا کہہ دیا، لیکن اس وقت میرا سر درد کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا اور مجھ سے اٹھا بھی نہیں گیا۔ میں نے ایک دم اپنے سر کو تکیے پر پٹخا اور امی سے کہا، امی میرے سر میں بہت درد ہو رہی ہے، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے اور مجھے پسینہ آ جا رہا ہے۔ امی بھی گھبرا کر رونے لگیں، جبکہ بھائی احمد مجھے کہنے لگا، تم فکر مت کرو، تم کچھ دیر میں ٹھیک ہو جاؤ گی، پریشان مت ہو، شاید پریشانی کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ بھائی کی بات سن کر میں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مجھے یاد آ گیا کہ میں کیوں بے ہوش ہوئی تھی۔ میں نے ایک دم اپنے ہاتھ کی پشت پر دیکھا، وہاں پر اب کوئی قطرے نہیں تھے۔ امی سے میں نے پوچھا، امی میرے ہاتھ پر خون تھا، آپ نے دھو دیا؟ امی حیرت کے مارے میری طرف دیکھنے لگیں، پھر کہنے لگیں، نہیں فاطمہ کوئی خون تو نہیں تھا، تمہارا ہاتھ تو بالکل صاف تھا۔ امی کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے بے ہوش ہونے سے پہلے میرے ہاتھ میں خون لگا ہوا تھا، تو پھر امی ایسا کیوں کہہ رہی تھیں؟ کیا وہ مجھے مزید خوفزدہ نہیں کرنا چاہتی تھیں، یا پھر وہ نہیں چاہتی تھیں کہ میں اب اور اس بات کی ٹینشن لے کر اپنی طبیعت مزید خراب کروں؟ تاہم جو کچھ بھی تھا، میں اس وقت شدید پریشان تھی، اور اسی پریشانی کی وجہ سے میری حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس واقعے کے اگلے دن جب میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی تو امی چلی آئیں۔ ان کے ہاتھ میں کچھ پتے پکڑے ہوئے تھے۔ میں نے حیرانی سے امی کو دیکھا اور کہا، یہ کیا ہے امی؟ تو امی کہنے لگیں، یہ بیری کے پتے ہیں، دم کیے ہوئے ہیں، میں پیر صاحب سے لے کر آئی ہوں، انہیں تمہاری حالت کے بارے میں بتایا ہے تو وہ کہنے لگے کہ یہ پتے بچی کے بستر کے نیچے رکھ دو، اسے نظر لگی ہوئی ہے، وہ شدید قسم کی نظر کے حصار میں ہے، اسی لیے میں یہ پتے لے کر آئی ہوں۔ اب تم انہیں اپنے بستر کے نیچے رکھ لو، چند دنوں میں ہی تمہاری حالت بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور تم بالکل پہلے کی طرح ہو جاؤ گی۔ امی نے بڑی امید بھری انداز میں مجھے کہا تو میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ سچ بات تو یہ تھی کہ مجھے امی کی اس بات پر بالکل یقین نہیں تھا۔ مجھے تو آج کل کے عاملوں پر بھروسہ ہی نہیں تھا، لیکن میں یہ کہہ کر امی کا یقین نہیں خراب کرنا چاہتی تھی، نہ ہی میں ان کا دل توڑنا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے خاموشی سے بیری کے پتے اپنے بستر کے نیچے رکھ لیے۔ رات ہوئی تو میں عشاء کی نماز ادا کر کے قرآن پاک کھول کر بیٹھ گئی اور پھر سورت جن کی تلاوت کرنے لگی۔ لیکن ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک دم مجھے ایسے محسوس ہوا کہ بستر پر کوئی اور بھی بیٹھا ہے۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھ سے اب قرآن پاک پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا
تو یہ دیکھ کر میرا دل دہل کر رہ گیا کہ وہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا چہرہ میں نے کتاب میں دیکھا تھا۔ اس کے ماتھے سے اسی طرح خون رس رہا تھا اور وہ خون سارے چہرے سے ہوتا ہوا اس کے گریبان کے اندر جا رہا تھا۔ یہ منظر اتنا ہولناک تھا کہ میں اس کی ہولناکی کی تاب نہ لاتے ہوئے فوراً بے ہوش ہو گئی۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد مجھے ہوش آیا۔ میں نے دیکھا کہ امی میرے قریب ہی موجود تھیں اور ان کے چہرے پر شدید پریشانی اور فکر مندی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ ایک دم میری طرف بڑھیں اور کہنے لگیں، فاطمہ میری بچی، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو دن بدن کتنی کمزور اور نڈھال ہوتی جا رہی ہے۔ اپنا حال دیکھ کیا ہوتا جا رہا ہے، اور پھر یہ بار بار تو کس بات کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ امی نے روتے ہوئے مجھے کہا تو میں نے ایک سرد سی آہ بھری۔ اب وقت آ گیا تھا کہ امی کو اس سب کے بارے میں بتا دیا جائے، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے امی کو اپنے ساتھ گزرنے والے سارے واقعات کے بارے میں بتا دیا۔ امی بہت حیرانی اور خوف سے میری باتیں سنتی رہیں اور پھر کہنے لگیں، فاطمہ تیرے ساتھ اتنا کچھ ہوتا رہا اور تو نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ آخر کیوں تو نے ایسا کیا؟ مجھے بتاتی تو صحیح، میں تیری ماں تھی، تیرے لیے کچھ نہ کچھ کرتی۔ تجھے اس حالت میں دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا ہے۔ امی نے روتے ہوئے مجھے کہا تو میں نڈھال سے انداز میں کہنے لگی، امی میں آپ کو کیا بتاتی، میں خود کتنی پریشان تھی، اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے میری پڑھائی کتنی متاثر ہوئی ہے۔ میرا کتابیں دیکھنے کا بھی دل نہیں کر رہا۔ میں نے آزردگی سے امی کو دیکھتے ہوئے کہا اور دوسری طرف منہ کر کے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو امی سے چھپا لیے۔ اسی شام کی بات ہے جب امی نے کسی پیر صاحب کا پتہ کروایا اور پھر انہیں میرے بارے میں سب کچھ بتایا۔ پیر صاحب نے کہا کہ میں گھر پر آ کر بچی کے اوپر عمل کر کے پھر ہی کچھ بتاؤں گا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ امی کو امید ہو چلی تھی کہ میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی، جبکہ مجھے بالکل بھی کوئی امید نہیں تھی۔ میری جو حالت چل رہی تھی وہ میں کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت میرے ذہن اور دل میں شدید کشمکش تھی، شدید پریشانی تھی جس نے مجھے پاگل کر رکھا تھا، اور سر کا درد اتنا تیز تھا کہ بعض اوقات جان لیوا محسوس ہوتا۔ اور پھر اگلے دن وہ پیر صاحب چلے آئے۔ پیر صاحب کے گھر میں داخل ہوتے ہی ایک دم میری طبیعت خراب ہونے لگ گئی۔ میری حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے میں مچھلی کی طرح تڑپ رہی ہوں۔ میرے سر میں شدید درد ہونے لگ گیا اور سانس گھٹنے لگا۔ میری یہ حالت دیکھ کر امی کے ہاتھ پیر پھول گئے اور وہ رونے لگ گئیں، جبکہ پیر صاحب نے مسلسل پڑھائی شروع کر دی تھی۔ وہ پڑھتے جا رہے تھے اور ادھر ادھر نظر گھما کر دیکھتے جا رہے تھے، لیکن میری حالت کچھ ایسی تھی کہ میرے ہاتھ پیر مڑ چکے تھے اور منہ سے جھاگ نکلنے لگ گئی تھی۔ میری یہ حالت دیکھ کر امی تو اپنا دل چھوڑ بیٹھی تھیں، جبکہ پیر صاحب مسلسل پڑھائی کرنے میں مصروف تھے۔ اور پھر نہ جانے پیر صاحب نے کیا پڑھا کہ ایک دم میرے اندر سے ایک بھاری سی آواز آئی، جیسے مجھ پر کسی کی حاضری ہو گئی ہو۔ پیر صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا، بتا کون ہے تو، کہاں سے آیا ہے؟ پیر صاحب کے یہ پوچھنے کی دیر تھی کہ میرا چہرہ ایک دم اس آدمی کے جیسا ہو گیا جو اس دن میں نے آئینے میں دیکھا تھا اور جس کے چہرے سے ایک طرف سے خون رس رہا تھا۔ میں بھاری آواز میں بولی، میں یہیں پر رہتا ہوں، میں کہیں سے نہیں آیا۔ یہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے مجھے تنگ کیا ہے۔ یہ میرا گھر ہے اور میں کتنے ہی عرصے سے یہیں پر رہتا رہا ہوں۔ یہ بھاری آواز سن کر امی نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے، اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا، جبکہ پیر صاحب کہنے لگے، انہوں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں اس بچی کو تنگ کر رہا ہے تو؟ وہ شخص کہنے لگا، میں اسے تنگ نہیں کر رہا، میں تو اپنے گھر میں ہوں، یہ میرے کمرے میں رہتی ہے، یہ مجھے تنگ کرتی ہے، جبکہ میں نے تو آرام کرنا ہوتا ہے۔ میرے بستر پر سوتی ہے، یہ میری جگہ پر پھرتی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، اسے کہو یہاں سے چلی جائے۔ اس شخص نے بیزاری سے جواب دیا، جبکہ پیر صاحب مسلسل پڑھائی کر رہے تھے۔ اور پھر اس سے پہلے کہ پیر صاحب کچھ اور پوچھتے، ایک دم میرے جسم کو 2-3 جھٹکے لگے اور میں چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے جب ہوش آیا تو امی میرے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ پیر صاحب کہیں پر نہیں تھے۔ میرے دونوں بھائی بھی ایک طرف خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چہروں پر بھی فکر مندی اور پریشانی تھی، جبکہ امی کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ پریشانی ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا، امی وہ پیر صاحب کہاں گئے؟ کیا اس جنزات سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے؟ امی یہ کہہ کر رونے لگی، نہیں، کہاں جان چھوٹی ہے، نہ جانے وہ کون ہے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں پر اس گھر میں قتل ہوا تھا، کسی نے اپنے بڑے بھائی عمر کو جائیداد کے تنازع پر قتل کر دیا تھا۔
اس دن کے بعد سے اس گھر میں کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے کہ وہ چھوٹا بھائی زاہد بھی یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا۔ اس نے اس مکان کو اونے پونے بیچ دیا تھا۔ اب جس نے یہ مکان خریدا تھا وہ اسے کرائے پر دے دیتا، لیکن کرائے دار یہاں پر زیادہ دن ٹھہرتے ہی نہیں، کیونکہ انہیں یہاں پر عجیب و غریب حرکات دکھائی دیتی ہیں۔ کبھی انہیں چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، کبھی اسی طرح خون کے چھینٹے پڑتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بھی زیادہ دن تک یہاں نہیں ٹھہرتے تھے۔ ہم جب یہاں پر آئے تو ہمیں بھی کرایہ کم ہی بتایا گیا تھا۔ ہم لوگوں نے بھی اسی لالچ کی وجہ سے کرائے پر لے لیا، لیکن گھر اور ارد گرد کے علاقے پر تو ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ پھر جب تمہارے ساتھ یہ واقعات ہونے لگے تب بھی ہمارا تو دھیان ہی نہیں گیا اس بات پر کہ یہ گھر آسیب زدہ بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پر کسی کا سایہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر پیر صاحب ہمیں نہ بتاتے تو شاید ہمیں تو بالکل پتہ نہ چلتا۔ امی نے مجھے تفصیل سے بتایا تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ گلشن نوید میں یہ جگہ آسیب زدہ ہو سکتی ہے اور یہاں پر کسی کا سایہ ہو سکتا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک دم اس شخص کا چہرہ آ گیا تو میں نے امی سے پوچھا، امی اس شخص کے بارے میں پتہ چلا؟ وہ کون ہے؟ اس کے بھائی کے بارے میں کچھ معلوم ہوا ہو؟ تو امی کہنے لگی، نہیں ابھی تک تو پتہ نہیں چلا، لیکن اب جو اس گھر کا مالک مکان ہے ہم نے اسے کہا ہے کہ اس کے بارے میں معلوم کر کے بتائے، تاکہ اس کے بھائی زاہد سے بات کر کے اس جگہ کو پاک صاف کیا جائے، ورنہ یہاں پر تو کبھی کوئی آباد نہیں ہو سکے گا اور اس طرح لوگوں کے لیے بھی پریشانی بنے گی۔ امی نے کہا تو میں خاموش سی ہو گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے گھر کم کرائے پر لے لیا، ارد گرد کا علاقہ بھی اتنا آباد نہیں تھا، لیکن یہاں پر اس طرح کا آسیب ہونا حقیقت اور گمان سے پرے کی بات تھی، اور پھر اس آسیب کا اس طرح میرے اوپر عاشق ہو جانا اور مجھے یوں تنگ کرنا میری ساری زندگی کو متاثر کر گیا تھا۔ میں جو ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھ رہی تھی، میری پڑھائی اتنی متاثر ہوئی کہ میں اپنے امتحان ہی نہیں دے سکی اور خود اپنے ہاتھوں سے کتابیں اٹھا کر دور پھینک دی۔ میرا پڑھنے کو دل نہیں کرتا تھا، اور اب نہ جانے کب تک یہ مسئلہ حل ہوتا اور کب میں اس مشکل سے باہر نکلتی۔ اس آسیب کی وجہ سے میری صحت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ میں جتنی خوبصورت اور ماڈرن ہوا کرتی تھی، اب مجھے کئی کئی دن ہو جاتے تھے میں منہ نہیں دھوتی تھی اور کپڑے تبدیل بھی نہیں کرتی تھی، بال بھی یوں ہی باندھ لیتی تھی۔ امی مجھے کئی بار ٹوک چکی تھی اور سمجھا چکی تھی، لیکن نہ جانے میرے دل کو ایسا کیا ہو گیا تھا کہ میرا نہ کپڑے بدلنے کو دل کرتا اور نہ ہی بال کنگھی کرنے کو۔ میں اسی حال میں پھرتی رہتی، اور جب میں اس طرح پھرتی تو امی کے دل کو ہول پڑتے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ہی اس آسیب کے بھائی زاہد کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ جب بات کی گئی تو اس نے اپنے جرم کو قبول نہیں کیا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ اس نے اپنے بھائی عمر کو قتل نہیں کیا، بلکہ اس کے بھائی نے تو خودکشی کی تھی۔ یہ بات ہمیں ہضم نہیں ہوئی، ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن جب پیر صاحب نے اس آدمی کو بھی گھر بلوا لیا، انہوں نے کہا کہ آج ہم بچی پر آخری بار حاضری کروائیں گے۔ اگر تو وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر تمہیں اس سے معافی مانگنا ہوگی اور اپنے جرم کو قبول کرنا ہوگا، کیونکہ تمہاری وجہ سے وہ یہاں سے نہیں جا رہا۔ اب اگر تم اپنے جرم کو قبول کر لو گے تو وہ یہاں سے چلا جائے گا اور یہ گھر پاک ہو جائے گا۔ پیر صاحب کے سمجھانے کا اثر تھا، یا شاید اس کے اندر کا احساس جرم کہ وہ اس بات کے لیے رضامند ہو گیا۔ پھر پیر صاحب نے اثر کے بعد عمل کرنا شروع کیا۔ پیر صاحب نے عمل شروع کر دیا تھا اور سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ نہ جانے اب آگے کیا ہوتا ہے۔ اس آسیب کا بھائی زاہد بھی وہاں پر موجود تھا۔ اس کے چہرے پر بے چینی اور اضطراب صاف طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد میرے جسم پر 2-3 جھٹکے لگے اور میرے ہاتھ پاؤں مڑ گئے۔ پھر ایک دم میں نے اپنی چڑی ہوئی آنکھیں اوپر اٹھا کر دیکھا اور کہا، کیوں بلایا ہے مجھے؟ ایک لمحے کے لیے سب اپنی جگہ پر کانپ کر رہ گئے، جبکہ پیر صاحب اسے کہنے لگے، تمہارے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب تمہیں یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے اور واپس اپنی دنیا میں چلے جانا چاہیے۔ پیر صاحب کے کہنے پر اس آسیب نے ایک زوردار کہکہا لگایا۔ اس کے کہکہے کی آواز سارے گھر میں گونجنے لگی، اور پھر وہ آسیب کہنے لگا، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، کم از کم تب تک تو نہیں جاؤں گا جب تک اس لڑکی کی جان نہیں لے لیتا۔ اس نے سرد انداز میں کہا تو پیر صاحب کہنے لگے، تم تو پہلے ہی اسے مار چکے ہو۔ وہ جو خوشیوں سے بھرپور ایک جوان لڑکی ہوا کرتی تھی، اب ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی جا رہی ہے۔ لہٰذا میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ تم اس گھر کو چھوڑ دو۔
اب تمہارا بھائی بھی یہاں پر موجود ہے، اگر تمہیں اس سے کوئی گلا شکوہ ہے تو آج ہی ختم کر لو۔ عامل نے اس کے بھائی کی طرف اشارہ کیا تو کچھ دیر کی خاموشی چھا گئی۔ اس کا بھائی زاہد بھی اپنی جگہ پر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کسی سوچ میں مگن تھا۔ ہر کوئی آنے والے وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد اس آصف کا بھائی زاہد اپنی جگہ سے اٹھا اور روتے ہوئے گڑ گڑا کر اپنے بھائی عمر سے معافی مانگنے لگا۔ وہ کہنے لگا، میں بہک گیا تھا، کسی کی باتوں میں آ گیا تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نہیں جانتا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیسے کر دیا۔ میں تو آپ سے بے حد محبت کرتا تھا، لیکن جس دن سے میں نے یہ کیا ہے اس دن سے چین مجھے بھی نہیں ہے۔ میں ایک لمحہ بھی سکون نہیں لے سکا۔ اس دن سے میں بھی بھٹکتا پھر رہا ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے میری زندگی سے سکون ختم ہو گیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس طرح ہو جائے گا، ورنہ میں کبھی ایسا نہ کرتا۔ اس آصف کے بھائی نے روتے ہوئے اس سے معافی مانگی تو کچھ دیر کی خاموشی رہی۔ اس کے بعد وہ آصف کہنے لگا، تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، مجھے آج تک اس پر یقین نہیں آ سکا تھا، لیکن اب تمہارے منہ سے سن کر مجھے یہ سب پر یقین آ چکا ہے۔ اب میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم اب اسی طرح رہو اور ساری زندگی پچھتاتے رہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اسے بس اپنے بھائی کی معافی چاہیے تھی اور آج وہ مل گئی۔ اپنے بھائی کی معافی ملنے کے بعد وہ اتنی اچانک اور جلدی چلا جائے گا، کسی کو بھی اس بات کی امید نہیں تھی، لیکن اس کے جانے پر سب سے زیادہ اظہار شکر میں نے ہی کیا۔ میں اب اس آصف کے چنگل سے آزاد ہو چکی تھی اور اب پہلے سے بہت بہتر تھی۔ یہاں سے جانے کے بعد میں نے دوبارہ کبھی یہاں کی پلٹ کر خبر بھی نہیں لی تھی۔ اس آصف کے جانے کے کچھ عرصے کے بعد ہم نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا تھا۔ امی کا دل بہت پریشان رہتا تھا، اسی لیے ان کا یہی کہنا تھا کہ اب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ میرے بھائیوں نے بھی امی کے فیصلے کی تائید کی اور وہیں پر قریبی کالونی میں ایک صاف ستھرا بنا ہوا نیا گھر خرید لیا۔ ہم جلد ہی وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ یہاں پر آ کر میں پہلے سے بہت زیادہ پرسکون تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی ہوں۔ اب میں نے دوبارہ سے پڑھائی شروع کر دی تھی۔ میری آنکھوں میں دوبارہ سے وہی خواب بسنا شروع ہو گئے تھے، اور اب کی بار مجھے پکی امید تھی کہ میں اپنے اس خواب کو ضرور پورا کر لوں گی۔ اور پھر میری دن رات کی محنت رنگ لے آئی۔ آج 5 سالوں کے بعد میں ڈاکٹر کی ڈگری لے کر کھڑی تھی۔ میں ڈاکٹر بن چکی تھی۔ اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے میں نے بہت کچھ برداشت کیا تھا۔ سب سے زیادہ میرے اوپر وہ وقت کٹھن گزرا تھا جب میں اس آصف کی وجہ سے بالکل اپنی ہی دنیا میں محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس وقت کو یاد کرتی ہوں تو آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ ماضی میں میرے ساتھ کچھ ایسا بھی ہو چکا ہے جسے یاد کرنے سے میں خوفزدہ ہو جاتی ہوں اور رونے لگتی ہوں۔ امی نے میرے دونوں بھائیوں احمد اور علی کی شادی کر دی تھی، اور وہ دونوں بھی اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ بہت خوش ہو کر اور اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ اس کے بعد سے ہماری زندگی میں کافی حد تک سکون آ گیا تھا۔ ڈاکٹر بننے کے بعد میں اب بے حد مصروف ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اس مصروفیت کے دوران مجھے جب کبھی بھی وہ چہرہ یاد آ جاتا یا پھر بیتے ہوئے لمحے یاد آ جاتے ہیں تو میں سر سے لے کر پاؤں تک کانپ کر رہ جاتی ہوں۔ وہ وقت بہت ظالم تھا اور اس نے مجھ سے بہت کچھ چھین لیا تھا، لیکن شکر ہے کہ وقت ابھی بھی میرے ہاتھ میں تھا اور میں خود پر قابو پا کر نئے سرے سے ایک ہمت کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی اور ایک کامیاب ڈاکٹر کے طور پر سامنے آئی۔ کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ میں اپنی ماضی کی مشکلات کو بھلا کر ایک اچھی ڈاکٹر بن سکوں گی، لیکن آج کل شہر کے بہترین ڈاکٹرز کے درمیان میرے نام کو پکارا جاتا ہے تو میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے۔ اس کامیابی کے پیچھے میری وہ اذیت بھی شامل تھی جو میں نے اس کالونی کے آصف زدہ مکان میں برداشت کی۔ دراصل مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا سبق اسی خوف میں اور اسی بے بسی کے دور میں پوشیدہ تھا۔ ڈاکٹر بن کر میں نے اپنے مریضوں کے درد کو صرف جسمانی بیماری کے طور پر نہیں دیکھا، میں ان کی پریشانیوں اور اندرونی ٹوٹ پھوٹ کو بھی محسوس کرتی، کیونکہ میں خود اس تجربے سے گزر چکی تھی۔ میرا خوف اب میری سب سے بڑی ہمدردی بن چکا تھا، جو مجھے ایک بہتر اور زیادہ شفیق معالج بننے میں مدد دیتا تھا۔ میرا نیا گھر جو ہم نے نئی کالونی میں خریدا تھا اب میری پناہ گاہ تھا۔ میں نے اور امی نے خاص طور پر اس بات کا خیال رکھا تھا کہ اس گھر میں ہمیشہ قرآن کی تلاوت اور نمازوں کی پابندی ہو۔ یہ روشن، ہوادار اور سکون سے بھرا ہوا گھر تھا۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ آس پاس کی جگہوں کا ہماری ذہنی صحت پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے۔
ہسپتال میں طویل شفٹیں گزارنے کے بعد جب میں گھر واپس آتی تو میرا دل اطمینان سے بھر جاتا۔ میں نے ماضی کی ہر منفی یاد کو اپنی پیشہ ورانہ کامیابی اور اپنی خوشگوار خاندانی زندگی کی مثبت توانائی سے بدل دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے ایک بار اپنے بھائیوں کے ذریعے سے زاہد کے بارے میں سننے کو ملا، وہی شخص جس کی وجہ سے اس کا بھائی عمر آصف بنا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ شخص کبھی سکون حاصل نہیں کر سکا۔ اپنے جرم اور بھائی کی معافی کے بعد بھی اس کا پچھتاوا اسے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ وہ نہ صرف دولت سے محروم ہوا تھا بلکہ اس کی روح بھی بھٹکتی رہی، ٹھیک اسی طرح جیسے آصف نے کہا تھا کہ تم پچھتاتے رہو گے۔ یہ سن کر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، لیکن مجھے یہ یقین ہو گیا کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے اور کبھی کبھی فطرت یا تقدیر بدلہ لینے کا کام خود ہی انجام دیتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت جو خوف اور بے بسی کے عالم میں شروع ہوئی تھی، اب میری زندگی کا لازمی جز بن چکی تھی۔ یہ صرف ڈر کے مارے کی جانے والی عبادت نہیں رہی تھی، بلکہ اب یہ روح کی غذا اور میری ڈھال بن گئی تھی۔ مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اس آصف کو بھگانے میں بیری کے پتوں یا عامل کے عمل سے زیادہ میرے یقین اور قرآن کے ساتھ میرے تعلق کا ہاتھ تھا۔ میرے بستر کے نیچے رکھے گئے پتے تو صرف ایک ٹوٹکا تھے، اصل طاقت تو میرے دل میں پیدا ہونے والے ایمان کی تھی۔ اس نے مجھے اندر سے مضبوط کیا اور ہر طرح کے وسوسوں اور خوف سے نجات دلائی۔ اب جب میں پرانی باتوں کو یاد کرتی ہوں تو وہ ایک دھندلے خواب کی طرح لگتی ہیں۔ میں فاطمہ جو کبھی خوفزدہ اور نڈھال ہو چکی تھی، اب اعتماد اور عزم کی مثال بن چکی تھی۔ زندگی میں رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے یہ ہم پر منحصر ہے۔ میں نے ہار ماننے کے بجائے لڑنا سیکھا اور اپنے ایمان کی طاقت سے نہ صرف اپنی زندگی کو دوبارہ حاصل کیا بلکہ اپنے خواب کو بھی پورا کیا۔ یہ کہانی صرف ایک خوفناک تجربے سے نجات کی نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کی ہمت اور اس کا خدا پر بھروسہ اسے ہر تاریکی سے باہر نکال سکتا ہے۔